یہاں نا بہت سارے بندے سینہ تان کے چلتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں سینہ چوڑا کر کے، تگڑے ہو کے چلتے ہیں. بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج کل ہماری پارٹی کی حکومت ہے. حالانکہ یہ الیکشن سے پہلے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم جو ہے بڑی سمجھدار ہے. ایک دفعہ بندہ بس گھر آتا ہے کہ چودھری میری مدد کر، تو چودھری تے رب دے وے کام. چودھری پھر اپنی بیٹھ کے دفتر کھول لیندا ہے، کرسیاں بھی دھاریاں لے لیندا ہے کرائے دیاں، تے چودھری جلیبیاں بھی بوئے کے کڈان لگ پیندا ہے. تے وہ کہندا ہے جنہیں انہوں ووٹ دیتا انہیں مینوں دیتا، تو جنہیں انہوں ووٹ نہ دیتا میری اتنا ناراضگی ہے. اور الیکشن کے 6 ماہ بعد چودھری صاحب سے پوچھیں کہ چودھری صاحب آپ کیا حال ہے؟ کہتے بندہ ٹھیک نہیں نکلیا. بس یہ بات ہے. یاد رکھیں کہ جس پارٹی کی حکومت ہو وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں. تو مجھے بتائیے جو رب رسول کے ماننے والے، جن کی حکومتیں کبھی بدلتی، عقیدہ آپ کو مضبوط کرے گا. عقیدہ توحید آپ کو، عقیدہ توحید و رسالت آپ کو. جب آپ یہ پاکستان میں اب ٹینشن کے مریض، ڈپریشن کے 65% ہیں، 65% مریض ہیں ڈپریشن کے. کیوں؟ یہ جتنے لوگ ہیں میری اس بات پہ خاص توجہ کریں، ہمارے اندر نا ایک انجانہ خوف بیٹھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ جو کرونا کی وبا آئی، اس کی وجہ سے دنیا میں جو مرض سب سے زیادہ پھیلا ہے وہ ڈپریشن کا ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو مریض کرونا سے ٹھیک ہو جاتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھوت بنا دیا جاتا تھا، کوئی قریب نہیں جاتا تھا. پتہ نہیں یہ کیا بن گئے. تو وہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی وہ تکلیف میں تھے. یہ ڈپریشن کس بندے کو ہوتا ہے، انجانہ خوف کسے ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس بندے کو ہوتا ہے جس کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے، جس کا عقیدہ توحید تگڑا ہوتا ہے نا، تگڑا. اس بندے کو یہ چیزیں، اس کا تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کا تو رب اس کے ساتھ ہے، وہ بندہ مضبوط ہوتا ہے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پہنچ گئے. اب جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ اس طرف نشان ہے بڑا، اور اس طرف ایک بڑا سوراخ ہے. وہاں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا تو بالکل اس طرح ہے کہ وہ اگر جھکے گا نا تو سارا کچھ دیکھ لے گا غار کے اندر کیا ہے. یعنی ایک دیوار کا فاصلہ ہے. کافر وہاں تک آ گئے، گرفتار کرنے آ گئے. اندر اللہ کے رسول ہیں جناب صدیق اکبر. حضرت صدیق اکبر پریشان ہو گئے، خوف میں آ گئے، غم میں. غم کس کا تھا؟ کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اپنا نہیں. اب آپ ذرا عقیدہ توحید دیکھیے گا میری سرکار کا. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ غار کے دروازے پر آ گئے کافر. یعنی ادھر دیکھو میرے بھائی، بالکل بیماری، مصیبت، پریشانی، موت دروازے پہ بھی اگر آ جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ بالکل دروازے پہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بالکل آ گئے، ایک دیوار کا فاصلہ تھا، کافر آ گئے. میں نے عرض کی سونیا یہ آ گئے، یعنی یہ کھڑے ہیں، آ گئے. حضور اگر انہوں نے ذرا سا جھک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. کہتے میں ڈر رہا تھا پر مدینے والے رسول مسکرا رہے تھے. آپ سمجھے میری بات کو؟ وہ مسکرا رہے تھے اور مسکرا کے فرمانے لگے لا تحزن، غم نہ کر. دلیل دی نبی پاک نے، ابو بکر غم حضور کیوں نہ کروں؟ فرمایا اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا، ہم کو اکیلے نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب ہو ان کا دشمن دروازے پہ بھی آئے تو ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. جن کے ساتھ رب ہو، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ ہمارے نوجوان بڑے کچے پکے، بڑے کچے پکے، یہ تو سارے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو منتیں کر رہے ہیں امریکہ والے ماموں کی کہ تو کسی طریقے مہربان ہو جا. یہ تو بھاگ رہے ہیں لندن والی چچی کے پیچھے، ممانی کے پیچھے، خالہ کے پیچھے. یہ تو سیاستدانوں کی بیچارے یہ کہتے ہیں کوئی جیک لگ جائے، کرنا کچھ نہ پڑے، کسی طریقے کوئی بازو. کیوں آپ سارے تلاش کرتے ہیں؟ آپ کے پاس تو رب رسول کا دیا ہوا سہارا ہے، کیوں سارے تلاش کرتے ہیں؟ آپ توجہ کریں.